100% فٹ تھا جی، اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا۔ کورونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھیں، 7 مئی تک یہ جہاز رکا رہا۔ 7 مئی کو اس نے پہلی فلائٹ لی اور 22 مئی کو یہ حادثے کا شکار ہوا۔ اس کے دوران اس نے 6 مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھیں اور 5 پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھیں اور 1 پرواز شارجہ کے لیے تھی۔ دونوں پائلٹ کیپٹن اور معاون پائلٹ تجربے کار تھے، طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، جس کی رپورٹ کی کاپی میرے پاس موجود ہے اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے، اس کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ سر، یہ ایک پہلی irregularity تھی۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ یہ وائس ریکارڈر میں یہ وائس ریکارڈڈ ہے، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں، لینڈنگ پوزیشن نہ لیں اور 1 چکر اور لگا کے آئیں، لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور یہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے سر، اس میں بھی ریکارڈڈ ہے کہ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے۔ یہ ریکارڈ میں ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے، لیکن ایک بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب جہاز 5 نوٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ڈیٹا ریکارڈر میں یہ انٹری اور یہ ایکشن کہ 10 نوٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیئر کھولے گئے اور 5 نوٹیکل مائلز پر جہاز کے لینڈنگ گیئر اوپر کر دیے گئے۔ جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر ایک فلیکسیبل اسے پوزیشن دی جاتی ہے، 1500 سے 3000 فٹ پر وہ ٹچ ڈاؤن کر سکتا ہے۔ جہاز کی رن وے کی ٹوٹل لینگتھ ہوتی ہے 11000 اور 1500 سے 3 کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ 1500 سے لے کے 3000 تک وہ ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے اصولاً جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، لیکن جہاز لینڈنگ گیئر کے بغیر یہ ساری چیزیں سیلف انالیسز ہے، لیکن جو حقیقت پہ مبنی ہے، یہ تو میڈیا میں پہلے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ وداؤٹ لینڈنگ گیئر جہاز 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر
انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے. اس کے انجن 3 بار، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے. اور تقریباً جہاز 3000 سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا. اس رگڑے کھانے کے باوجود، جس میں انجن کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا، اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا. اسے کوئی انسٹرکشنز نہ اس نے لیں نہ اسے دی گئیں. اس میں بھی کوتاہی دونوں سائڈ سے تھی. اے ٹی سی کی بھی کوتاہی ہے، کنٹرول ٹاور کی بھی کوتاہی ہے کہ اس نے جہاز کو جب انجنز پہ ٹچ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا، انجن سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی، تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا، لیکن کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا. یہاں کوتاہی اس کی بھی تھی، اور پائلٹ نے جہاز دوبارہ ٹیک آف کر لیا. جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے. پھر پائلٹ نے لینڈنگ کے لیے دوبارہ اپروچ کی اجازت چاہی، لیکن بدقسمتی سے جو اپروچ اسے دی گئی، جو ہائٹ اسے بتائی گئی، نہ وہ اپروچ تک پہنچ سکا، نہ اس ہائٹ تک پہنچ سکا، اور سول آبادی پر بدقسمتی سے وہ جہاز گر گیا. اور جن لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں، جہاز گرنے کے بعد ہوئی، جہاز میں آگ لگنے کے باعث ہوئی. جو 2 سروائیور ہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، خوش قسمت ترین ہیں. ایک کی بات میں ضرور کوٹ کرنی چاہوں گا، اور جو حقیقت پہ مبنی ہے، کہ جب اس کی کرسی مکان کسی کی چھت پہ گری، اس کی پوری سیٹ انکلوڈنگ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی، پہلے مکان کی 3rd سٹوری پہ گرا، بال کی طرح اچھلا، 2nd سٹوری پہ آیا، بال کی طرح اچھلا، 1st سٹوری پہ آیا. اتنے زور سے اس کی، لیکن وہ سٹریٹ سیٹ ہی پہ بیٹھا رہا، سیٹ بیلٹ کے ساتھ بیٹھا رہا. تو جب 1st سٹوری پہ آیا تو اس وقت اسے ریسکیو کیا گیا. معمولی زخمی تھا. تو اس نے جو پہلی بات کی، جن لوگوں نے اسے ریسکیو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بات میری ماں سے کرائی جائے. فرسٹ کال اس نے ماں کو کی اور ماں کو سارا واقعہ بتایا اور کہا ماں میں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے زندگی دی. ماں کی دعاؤں میں اتنی طاقت، اور اس بندے نے ریئلائز بھی کیا. تو سر، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ اور کنٹرولر اے ٹی سی دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا. ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا، اور دوسری طرف کنٹرولر نے بھی جہاز کے انجن رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. تو جناب اسپیکر، یہ سب کچھ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے، اور میں نے خود وائس ریکارڈر سے ساری ان کی کنورسیشن سنی، اور خاص کر آخری آدھے گھنٹے کی سنی. اور بدقسمتی سے تھرو آؤٹ کاکپٹ پہ جانے سے پہلے یا جانے کے بعد، اور آخری الفاظ 3 بار پائلٹ کے منہ سے یا اللہ یا اللہ 3 دفعہ اللہ کا نام لیا گیا. لیکن تھرو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ کورونا کے بارے میں تھی.
پائلٹ اور کو پائلٹ فوکسڈ نہیں تھے، ان کے ذہن پہ کرونا سوار تھا، ان کی فیملی متاثر تھی اور وہ کرونا ہی کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ لینڈنگ میں آیا، لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ ہائٹ پہ ہیں، آپ نیچے آئیں۔ تو بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں مینج کر لوں گا، اور پھر کرونا سے بات شروع کر دی۔ ایک اوور کانفیڈنس تھا بدقسمتی سے، اور وہ فوکس نہیں تھا، اس کی کنسنٹریشن نہیں تھی۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ جہاز مکمل طور پہ ٹھیک تھا اور آٹو لینڈنگ پہ لگا ہوا تھا۔ آٹو لینڈنگ سے بھی پائلٹ نے ڈس انگیج کیا، آٹو سے نکالا، مینول پہ لایا، 30 ڈگری پہ آنا تھا، 60 ڈگری پہ ڈائیو لگائی، اور بدقسمتی سے یہ واقعہ پیش آیا۔ میں تو پائلٹ کے گھر بھی گیا، اس کے والد، اس کے بھائی میرے اچھے جاننے والے۔ پائلٹ کی فٹنس پہ، اس کی کارکردگی پہ، جتنی اس نے فلائٹس کی، انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھا، اس فیملی کے ساتھ ایک تعلقات بھی تھے، افسوس کا اظہار بھی کیا، لیکن زیادہ افسوس اس بات کا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی اوور کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے سے ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا۔ تو جناب اسپیکر، یہ اس واقعہ کی انٹرم رپورٹ ہے کہ ذمہ داری کرو کیبن کی بھی اور ATC کی بھی بنتی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جو حیات ہیں اور ذمہ دار ہیں وہ حساب کتاب سے بچ نہیں پائیں گے، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا، لیکن مکمل رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر، اسی سال مکمل رپورٹ بھی دے دی جائے گی۔ لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ میں اس کے علاوہ جو نیئر پاسٹ میں 4 ایکسیڈنٹس ہوئے، ایک 2010 میں اسلام آباد ہی کے اندر میری نظروں کے سامنے ایئر بلیو کا جہاز برگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرایا۔ دوسرا واقعہ 2012 میں اسلام آباد ہی کے گرد و نواح میں بوجہ ایئر لائن کی ایک فلائٹ، یہ واقعہ 20 اپریل 2012 کا تھا۔ تیسرا بدقسمت واقعہ ATR کی ایک فلائٹ PK605 جو چترال سے آ رہی تھی، حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ اور چوتھا واقعہ جو گلگت میں بھی اس طرح کی ایک کریش لینڈنگ ہوئی اور ہائٹ سے ہوئی، اور آلموسٹ وہی غلطی جو کراچی کے واقعہ میں ہوئی پائلٹ سے، وہی غلطی گلگت کے واقعہ سے بھی ہوئی، لیکن کریش لینڈنگ تو ہوئی، لیکن گلگت واقعہ میں تمام پیسنجر محفوظ رہے، جہاز تباہ ہو گیا۔ وہ انکوائری بھی انڈر پروسیس ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل انکوائری اسی سال میں وہ بھی پیش کر دی جائے گی، لیکن اس میں بھی کوتاہی یا ذمہ داری پائلٹ کی تھی جس نے کریش لینڈنگ کی۔ لیکن جو واقعہ چترال فلائٹ کا ہے وہ خالصتاً تکنیکی نوعیت کا ہے، اس میں پائلٹ کی غلطی نہیں تھی، اس میں جہاز کے انجنز میں کوئی تکنیکی خرابی تھی، اور وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ابھی تک اس جہاز کے انجن TSB کمپنی ہے، کوئی کینیڈا کی اس نے بنائے، ابھی تک وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اس کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ لیکن یہ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ اگست تک
انکوائری اس کی مکمل ہو چکی ہے. اب اسی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے ویٹنگ کے لیے بھجوائی گئی ہے, اسے بھی انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا. لیکن دو واقعہ, ایئر بلو کا واقعہ, اس کا کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور بوجا ایئر کا واقعہ, دونوں کا کنکلوژن اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ایئر بلو کریش occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline. یہ سر ایئر بلو کے واقعے میں ایک کنکلوژن ہے, اور اس کی سیفٹی ریکمنڈیشنز اس کے علاوہ ہیں. اور اسی طرح بوجا ایئر کے بارے میں جو کنکلوژن ہے, cause of accident, Boja air crash occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the air crew took incorrect decisions and violated the procedures. The air crew did not have adequate experience of management of automated flight deck. Their competence skill level lagged, and the operator Boja Air had inadequate system of training, monitoring of performance of the air crew. سر اس میں بھی کوئی غلطی تھی, وائلیشن تھی, سستی تھی, مس مینجمنٹ تھی. یہ دونوں حادثے جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہوئے, پہلے حادثے میں 152 لوگ شہید ہوئے, دوسرے حادثے میں 127 لوگ شہید ہوئے, اور یہ دونوں جہازوں کا کریش بھی پائلٹس کی غلطی کی وجہ سے ہوا. سر یہ ساری رپورٹس تھیں اور ساتھ ریکمنڈیشنز بھی تھیں. اسی بنیاد پہ ہم نے پائلٹس کے بارے میں جاننا چاہا کہ دنیا میں اور بھی ایئر لائنز ہیں. جیسے دنیا کی بڑی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن ہے, 300 جہازوں پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہے, 280 جہازوں پہ. ٹرکش ایئر لائن ہے, 300 جہازوں پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہے. ناٹ اے سنگل ایکسیڈنٹ, کوئی ایسی رپورٹڈ ایکسیڈنٹ, ایک لینڈنگ میں ہوا ایمریٹس کا دبئی میں, لیکن اس میں بھی کوئی زخمی کیجویلٹیز نہیں ہوئی. تو سر ہم نے اس پہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کہا کہ تھوڑا پائلٹس کو بھی چیک کر لیا جائے. یہ سر دکھ کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا, حکم دیا تھا کہ پی آئی اے کے بارے میں کہ پی آئی اے کے امپلائیز کی ڈگریاں چیک کروائی. امپلائیز میں ان کی ایڈمنسٹریشن بھی شامل تھی, ان کے پائلٹس بھی شامل تھے, گراؤنڈ ہینڈلر, مکینکس, ٹیکنیکل لوگ وہ بھی شامل تھے, اور بہت سارے لوگوں کی, ہو سکتا ہے میں ایگزیکٹ فگرز بتاؤں تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, لیکن 4 پائلٹس جن کی ڈگریاں جعلی نکلی. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. جعلی ڈگریاں سیاستدانوں پہ بھی, سرکاری اہلکاروں پہ بھی, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں میں بھی. اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اداروں میں بھی میرٹ ڈی میرٹ نہیں دیکھا جاتا. بھئی اگر بھرتی کسی کو کرانا ہے تو اس کی ڈگری, اس کی کوالیفیکیشنز تو پراپر ہونی چاہیے, جو کہ نہیں تھی, ان کے خلاف ایکشن لیا. لائسنسز کے بارے میں ایک بات تو میں دعوے کے ساتھ عوام الناس کے ساتھ تعلق ہے کہ مور دین 90% لائسنسز, ڈرائیونگ لائسنسز, وہ ایل ٹی وی ہو یا ایچ ٹی وی ہو, ڈرائیونگ لائسنس کسی امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے دو اور لائسنس مل جاتا ہے. یہ 90% لائسنسز اسی طرح. اور 50 سالہ پریکٹیکل لائف میں نے آج تک کسی ایکسیڈنٹ میں
کسی ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں سنا. نوٹ اے سنگل. 10 بندے مارو، 20 بندے مارو، 50 بندے مارو، کورٹ سے بری ہو کے آ جاؤ. سر بدقسمتی سے یہ کچھ، اگر ایک پائلٹ جو کئی 100 انسانی جانوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، اسے بھی سیاسی بنیادوں پر بھرتی کروایا جاتا ہے، اس کا لائسنس بھی فیک ہوتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ بتاتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے، بینگ پاکستانی دکھ ہو رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. جو بات میں کرنی چاہ رہا ہوں، جو بات میں کرنی چاہ رہا ہوں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سر پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں، جس میں پی آئی اے بھی ہے، بلو بھی ہے، سرین بھی ہے، ایکس شاہین ایئر لائن کے بھی ہیں، اور کچھ چارٹر پرائیویٹ کلبس کے بھی ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا، یہ انکوائری جو ہم نے فیبرری 2019 کو شروع کی، ایک ہائی لیول کی انکوائری بورڈ بنایا، گریڈ 22 کا آفیسر اسے ہیڈ کر رہا تھا. تو 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے، کیسے کیسے دیے، تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. پیسے جیسے ہوتا ہے عام آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ پیسے دے کے ایک ڈمی کینڈیڈیٹ بٹھا دیا جاتا ہے. سر اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور کیا ہوگی؟ اداروں کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اداروں کو پولیٹیسائز تو کیا گیا، اداروں میں میرٹ کی دجیاں تو اڑائی گئیں، سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی تو کیا گیا، لیکن آنکھیں بند کر کے ڈگریاں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں اور جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے. افسوس زیادہ اس بات کا. تو سر ہے تو یہ دکھ کی بات، افسوس کی بات، اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ، ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو سر یہ بتانا بھی ضروری تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور صرف یہ بتا نہیں رہے، اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا جی، اور بسم اللہ شروع کر دی ہے. بسم اللہ کرنے کے بعد میں اس معزز ایوان میں آیا ہوں. 2 دن میں نے اسی لیے لیے تھے. فرسٹ فیز میں 54 کیسز ایسے تھے جنہیں ہم نے 54 میں سے 28 لوگوں کو شوکاز دیے، وہ کورٹ بھی گئے، لیکن پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع ہیں. 18 لوگوں کی پرسنل ہیئرنگ شوکاز کے بعد، اور 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کریں. معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم معاف کرنے والے نہیں، ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں. تو ایکشن بھی ہم نے شروع کر دیا ہے ان تمام لوگوں کے خلاف. انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، کوئی پسند ناپسند نہیں ہوگی. کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کورٹ کو بھی ہم فیکچوئل صورتحال بتا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی کورٹس کو بھی حالات سے آگاہی ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے اس معزز ایوان سے
یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ انکوائری بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہے. بلا تفریق یہ ایکشن ہوگا اور ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا. اور ہمارا یہ عزم ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ عزم ہے، جتنی میٹنگز انہوں نے پی آئی اے پہ کی ہیں. پچھلے ادوار میں تو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ فیصلہ ہے کہ پرائیویٹائز نہیں ہوگا. اس کی ہم نے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے. پی آئی اے کو ہم نے ان گلوری ڈیز میں لے کے جانا ہے، 60 میں انشاءاللہ تعالی لے کے جانا ہے، 70s میں لے کے جانا ہے، 80s میں لے کے جانا ہے. اور وہی رول، مجھے تو شرم آتی ہے اب کہ ایک وقت وہ تھا کہ ایمریٹس کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، سنگاپور ایئر لائن کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، انہیں ہم اپنے جہاز آفر کر رہے ہیں، ان کے پائلٹس کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں. اور آج کے دن سر یہ سب کچھ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن عزم یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. تو سر یہی میری مختصراً گزارشات تھیں. بہت بہت شکریہ جی، اس معزز ایوان کا میں نے کافی ٹائم لیا، لیکن یہ میری ایک ذمہ داری تھی جی، کہ ایک کمٹمنٹ تھی کہ رپورٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پچھلے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام انکوائریز کی مکمل رپورٹ ایک بار پھر اس معزز ایوان کو زحمت دوں گا، مکمل رپورٹ اور ایکشنز کے ساتھ سبمٹ کروں گا. بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تمام انکوائری رپورٹس اس معزز ایوان کے سامنے رکھی جائیں گی، یہ آپ سے وعدہ ہے. وزیر ہوابازی غلام سرور خان، قومی اسمبلی میں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو طیارہ حادثے کے حوالے سے 22 مئی کو جو حادثہ رونما ہوا تھا، اس حوالے سے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کے پہلے ہی دن انکوائری کمیشن کا حکم دے دیا گیا تھا. مکانات کے نقصانات کا ازالہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شفاف انکوائری کروائی جا رہی ہے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور معاون خصوصی برائے احساس پروگرام ثانیہ نشتر پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. اور انشاءاللہ ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں یہ ہمیں سپورٹ دیں گے. تو تھینک یو سو مچ جی، بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو. میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا احساس کی جو روح رواں ہے، ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کا بھی مشکور ہوں. وزیر اعظم صاحب کے تعاون سے، پھر یہاں کی انتظامیہ، کمشنر اور دیگر کے تعاون سے جگہ میں ملی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہاں کم و بیش 1200 افراد روزانہ اللہ کی رحمت سے اس لنگر خانے سے فیضیاب ہوں گے. کیونکہ دیکھیں، لوگ آتے 4 گھنٹے 5 گھنٹے سفر کر کے آتے، ہر شخص بھوکا ہوتا ہے، اور اڈوں پر جو کھانا ہوتا ہے ایک تو وہ اتنا معیاری نہیں ہوتا، پھر پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے. یہاں انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ ہوگا، یہاں ماشاءاللہ کسی دن مٹن ہوگا، کسی دن بیف ہوگا، کسی دن چکن ہوگا اور کسی کیمل ہوگا. یہاں پورا سال گوشت ہوگا انشاءاللہ. اللہ برکت دیتا ہے. تھینک یو. تھینک یو. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر پریس کانفرنس کر رہی تھیں. میں نے آپ سے وہ دکھایا. لیکن اس سے پہلے وزیر ہوابازی غلام سرور خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آٹے کی وافر فراہمی یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری دی. کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا. وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو 9 لاکھ ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے گندم کی کٹائی سے پاسکو کی خریداری تک کا پورا نظام شفاف بنانے اور گندم کی اسمگلنگ کو روکنے کی بھی ہدایت کی. وزیر اعظم نے ملک میں گندم کی طلب اور رسد کا سائنسی بنیادوں پر تعین کرنے کے لیے مستقل نظام کی تشکیل پر زور دیا. کابینہ کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں گندم کی طلب 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن ہے، جبکہ حکومت کے پاس 2 کروڑ 50 لاکھ ٹن کے ذخائر موجود ہیں. اجلاس میں امپورٹرز کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے پر بھی غور کیا گیا.
کابینہ نے شوگر رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس حسن کا اعادہ کیا کہ چینی بحران میں ملوث افراد کو ہر صورت قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف رپورٹ میں دی گئی سفارشات کے مطابق مقررہ مدت کے دوران کارروائی کی جائے تاکہ چینی کی تیاری کے پورے عمل کو شفاف بنا کر مناسب قیمتوں پر اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اجلاس میں کورونا کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مؤثر پالیسی کی بدولت ابھی بھی صورتحال قابو میں ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ آنے والے دن بہت سخت اور تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایسی صورتحال سے بچنے کا واحد راستہ احتیاط ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ عوام احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ تعلیمی اداروں کی طرف سے فیسوں میں کمی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت سے اس سلسلے میں حکمت عملی طے ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے حوالے سے اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے گندم اور آٹے کی طلب و رسد اور قیمتوں میں کمی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے کیے جانے والے فیصلوں سے اجلاس کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ترجیح نہ صرف گندم کی وافر دستیابی کو یقینی بنانا ہے بلکہ قیمتوں کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح غریب طبقے کا تحفظ ہے تاکہ ان پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے کیے جانے والے فیصلوں پر جلد از جلد عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل مدت حکمت عملی بھی تشکیل دی جائے تاکہ آئندہ کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ وزیر اعظم نے صوبائی چیف سیکریٹریز کو گندم کی سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر کے ضمن میں مراد دینے کے حوالے سے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوئی۔ معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے وزیر اعظم کو بتایا کہ گزشتہ 18 ماہ میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک بھجوایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کی صورتحال کے باوجود خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ترسیلات زر میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال مئی میں ترسیلات زر 20.1 ارب ڈالر تھیں، جبکہ کورونا کے 4 ماہ کے باوجود اس سال مئی میں ترسیلات زر 20.5 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ ملک سے باہر کام کرنے والے ہنرمندوں، مزدوروں اور دوسرے پیشوں سے وابستہ افراد کو نہ صرف ترسیلات زر بلکہ ہر ممکنہ شعبے میں سہولت کاری حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ممالک ملازمتوں کے مواقع اور مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنرمندوں اور کاریگروں کی صلاحیت میں اضافے اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ایسے افراد کو بہترین مواقع میسر آ سکیں۔ انہوں نے مشیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی کہ ترسیلات زر کے حوالے سے مراعاتی پیکج کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ جناب آپ کو کراچی لے کر چلتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مال پانی پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ 8 مئی 2020 کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو سیکشن افسر کی جانب سے خط لکھا ہوا ہے اور ان سے بہت ساری کوئریز پوچھی گئی ہیں۔ سندھ حکومت آپس میں انکال کا جھگڑا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ علاج ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا، ان کا مال کا جھگڑا ہوگا۔ NICVD کو خط لکھا گیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ جی آپ کے پاس ہمیں بتائیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹر میں کیا میٹنگز ہوئی، کیا پروکیورمنٹ ہوئی، کہاں سے دوائیاں خریدی، کس کا علاج کیا، کتنے علاج کیے، کیسے علاج کیے۔ یہ تو اپنے پیٹ کے درد کے لیے انہوں نے لیٹر جاری کیا تھا، وہ تو ہم اللہ کے بندے نے میرے حوالے کر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ایک اور چیز میں کہوں گا بلاول صاحب، آپ نے کہا کہ 3 ہسپتالوں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگ لینگویج استعمال کرتے ہیں، جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہسپتالوں پر حملہ کر دیا گیا، مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے 229 ارب پر ڈاکہ ڈال لیا گیا۔ یہ لینگویج ہونی چاہیے سیاسی رہنماؤں کی۔ ہسپتال جناب علی پاکستان بننے کے بعد کے ہسپتال ہیں، آپ نے اگر بنائے ہوتے، سندھ حکومت نے اپنے پیسوں سے بنائے ہوتے تو بات کرتے۔ یہ 50 سال پرانے ہسپتال ہیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہسپتال تھے۔ یہ تینوں ہسپتال فیڈرل گورنمنٹ کے تھے اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے بعد ان ہسپتالوں کے اسٹاف نے جا کر اپیل دائر کی ہائی کورٹ میں۔
हाई कोर्ट में फैसला आ गया इनके हक में, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट भी गलत हो गया आपके मुताबिक, उसने भी आप पे हमला कर दिया 2016 में। हाई कोर्ट का अगर फैसला मुलाजमीन के हक में आया तो उन्होंने हाई कोर्ट ने हमला किया आप पर, आपके कहने के मुताबिक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया कि ये अस्पताल जो है वापस फेडरल को संभाल लेने चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी हमला कर दिया? और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में अगर अस्पतालों को लेटर लिखे गए, आप कहते हैं कि अस्पतालों में हमला हो गया, तो मैं बताना चाहता हूं NICVD की आड़ में सालाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। और बिल्कुल बिलावल साहब, ऐसा अस्पताल नहीं हो सकता। और आपने हमारे गुजर शहबाज गिल साहब, वो भी खास तौर पे नहीं आए थे आपके लिए, वो कोयटा से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मैं जो सिंध के अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं लोग कि जी बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं, इधर से इलाज कराने आते हैं, दुनिया जहां के अस्पताल है, तो चूंकि रास्ते में था सरे राह उन्होंने चाह के चले हैं जरा जैकबाद के अस्पताल जाते हैं, और वो आपने सारा देख ही लिया। उसके बाद 2 मिनिस्टर्स ने झूठ बोला कि जी वो तो बंद अस्पताल है। अरे भाई, अगर वो बंद अस्पताल है तो वहां 100 से ज्यादा डॉक्टर्स क्यों पोस्टेड है? अगर जैकबाद का डिस्ट्रिक्ट DHQ बंद है तो वहां 1,80,00,000 रुपए का बजट फिर किसकी जेब में जाता है? मतलब इम्तियाज शेख साहब और एक और वजीर साहब झूठ बोलते हैं कि बंद अस्पताल में चले गए। वो जिम्स की जो आप बात कर रहे हैं वो तो USAID ने बनाया है, उसके अंदर भी आप जो सिंध गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है चलाने के लिए, उसके अंदर भी डाका होता है, उसके अंदर भी चोरी होती है। तो मैं कहना चाहता हूं गुमराह किया जाए। परमानेंट नहीं है जी, जिम्स के डॉक्टर भी हाँ, जिम्स को बाहर से डॉक्टर्स भेजे गए हैं, वो भी अपनी नौकरियों के लिए बात करते रहते। जिम्स जो है वो USAID का है। आपके DHQ में अगर वो आप कहते हैं कि बंद अस्पताल था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसका हशर ये क्यों था? बाकी तो इंशाल्लाह आज अंदर बात होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं लाड़काना में 2 करोड़ की दवाइयों की चोरी, 2 करोड़ रुपए की चोरी की गई। इस कोविड के अंदर लाड़काना में दवाइयां जाती हैं और DHO ऑफिस उसको प्राइवेट लोगों को बेच देता है। तो ये साबित हो गया कि लाड़काना को एड्स इसलिए लगा कि लाड़काना की दवाइयां, लाड़काना की सिरिंजेस, पूरे सिंध के अस्पतालों की दवाइयां, सिरिंजेस जब मार्केट में बेचोगे तो कुत्ते की वैक्सीन कहां मिलेगी? मैं कहना चाहता हूं ये 2 करोड़ की जो दवाइयां हैं, इनका सरबराह कौन है? इस कोविड के दौर में बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अरे भाई, ये सारा कुछ लाड़काना में क्यों होता है? ये 2 करोड़ की लाड़काना DHO ने बेची है। हर सिंध का, हर जिले का DHO इनको भत्ता देने के लिए, सूबाई मिनिस्टर्स को, सूबाई हुकूमत को भत्ता देने के लिए ये एक मिली भगत करके ये दवाइयां बेचते हैं। सिंध के हर अस्पताल में दवाइयां बेची जाती हैं। सिंध के 111 अस्पताल एक NGO को दे दिए गए, IHS नामी NGO को। साल के अस्पताल आपसे चलते नहीं हैं, जिन्हें अस्पताल चलाओगे, रूरल हेल्थ सेंटर आपसे चलते नहीं हैं, NICVD चलाओगे, BHUs आपसे चलते नहीं हैं, NICH चलाओगे। आपने सिंध के हालात का बेड़ा गर्क कर दिया। इंशाल्लाह अंदर तो बात होगी। बाकी बिलावल साहब, आपका चैलेंज भाई, आप जीते हमारे। जिस तरीके से आप अस्पताल चला सकते हैं ऐसा तो कोई चला ही नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सिंध के कराची के 3 अस्पताल विफाक के हवाले किए गए। इनसे आम अस्पताल चलते नहीं हैं, तो ये बड़े अस्पताल कैसे चलाएंगे? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है। इजलास में आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर बहस जारी है। अरकान असम्बली ऐवान में जारी बहस में हिस्सा ले रहे हैं। बजट इजलास कौमी असम्बली का स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है। हम आपसे शेयर भी कर रहे थे बराह रास्त कि उसमें वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान
طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی شیئر کر رہے تھے۔ یہ بجٹ اجلاس ہے، بجٹ پیش کیے جانے کے بعد سے یہ اجلاس مسلسل جاری ہے۔ اس میں دونوں سائٹ کے جو اراکین ہیں، دونوں بینچوں کے اراکین اظہار خیال کرتے ہیں، بجٹ تجاویز پہ زیر غور لائی جاتی ہیں۔ یہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے آج ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی پیش کی ہے، جو طیارہ حادثے کی ایئر بس کا جو طیارہ حادثہ ہوا تھا 22 مئی کو، اس حوالے سے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر کے تمام پرانی تحقیقات بھی اس ایوان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہمارے نمائندے میاں محمد سمیع نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ میاں محمد سمیع، آپ اس وقت ہمیں سن سکتے ہیں؟ ناظرین، رابطہ منقطع ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت جاری ہے۔ یہ بجٹ اجلاس ہے، اس میں بجٹ کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہیں۔ اپوزیشن اراکین ہیں اور حکومتی بینچیں ہیں، ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز دونوں جو ہیں وہ بجٹ تجاویز پر بحث کر رہی ہیں اور شکوار اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ بجٹ کی مالی سال 2020-21 کا اگلے مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا تھا۔ اس میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس میں وزیر حماد اظہر نے بجٹ پیش کیا تھا۔ بجٹ تجاویز جو ہے وہ زیر غور ہیں، بجٹ اجلاس جاری ہے۔ ہمارے نمائندے میاں محمد سمیع نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ میاں محمد سمیع، بتائیے گا، وزیر ہوابازی غلام سرور خان وہ تو ہم نے براہ راست جو ہے وہ شیئر بھی کیا ہے، مزید اس کے حوالے سے کیا کارروائی جاری ہے قومی اسمبلی کی بجٹ تجاویز؟ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے تو اسپیکر اسد قیصر نے جو ہے وہ بتایا ایوان کو کہ ایوان نے 2 دن پہلے ایک ختم نبوت کے حوالے سے متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری دی تھی۔ تو اسپیکر نے ایوان کو بتایا کہ حکومت کو اس متفقہ قرارداد کے اوپر ہر صورت میں عمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کو یقینی بنایا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ دوسری اہم بات، آج غلام سرور خان جو ہوابازی کے وزیر ہیں، انہوں نے کراچی میں ہونے والے طیارے حادثے کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ ایوان میں پیش کی ہے۔ وہ رپورٹ جو ہے ابھی قائمہ کمیٹی جو ہے ہوابازی کی اس کو ریفر کر دی گئی ہے، وہاں پر اراکین کے جو سوالات ہوں گے ان کے مزید جوابات دیے جائیں گے۔ بجٹ پر بحث کے جو ہے اس میں حصہ لیتے ہوئے دونوں طرف سے جو ارکان ہیں انہوں نے اس وقت بھی بحث ہو رہی ہے اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان کا جو حکومتی بینچوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے مختلف طبقوں کی مدد کے لیے موجودہ حکومت کی طرف سے دیے گئے 1200 ارب روپے کے پیکج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے باعث بے روزگار ہونے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی نقد امداد دی جانی چاہیے۔ ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر بھی ارکان اسمبلی نے حکومت کی تعریف کی ہے اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں انہوں نے حکومتی جو بجٹ تجاویز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے خیال میں جو ہے ان کا کہنا تھا کہ کراچی جو ہے ملکی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس شہر کی ترقی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور زراعت کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے کاشتکاروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ بالکل، بلوچستان کی ترقی کو ترجیح دی جانی چاہیے، یہ تھا ارکان اسمبلی کا کہنا۔ بجٹ حوالے سے جو ہے وہ اس وقت بحث جاری ہے اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت اس وقت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسپارکو کے ذیلی ادارے اسپیس ایپلیکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت کو اسپارکو کی سرگرمیوں اور خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مقامی صلاحیتوں کی کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے اسپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی خدمات کو سراہا اور ادارے کی استعداد کار میں اضافے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی میڈیکل ٹیم نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ٹیم کی قیادت میجر جنرل ڈاکٹر یاؤ فی ہو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جامع اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وبائی چیلنج سے نمٹنے میں پاکستان کے لیے میڈیکل ٹیمز اور طبی سامان کی فراہمی کے لیے چین کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ جہاں دنیا کورونا کا علاج ڈھونڈنے میں مصروف ہے، وہیں اس حوالے سے قومی کاوشوں کے فروغ اور وبا کے معاشی مثمرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون بھی ناگزیر ہے۔ چینی وفد کے سربراہ نے ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی بے بنیاد الزامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاکستانی ہائی کمیشن عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ بھارتی الزامات کو وزارت خارجہ نے مسترد کر دیا ہے۔ بھارت جس قسم کا رویہ اپنائے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارت کا عملہ بھی واپس جائے گا۔
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین سے شکست کھانے کے بعد بھارت آنکھیں چرا رہا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا اور غیر انسانی سلوک دنیا دیکھ رہی ہے۔ خود بھارتی عوام ہندوتوا سوچ سے نالاں ہیں، جبکہ عالمی برادری آج بھارت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ پاکستان نے نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے ارکان کی تعداد میں 50% کمی کے لیے بہانے کے طور پر بے بنیاد الزامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت کی جانب سے لغو الزامات پر پاکستان کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کے مطابق بھارتی سفارتکار کو جوابی کارروائی کے طور پر بھارتی ہائی کمیشن میں اہلکاروں کی تعداد میں 50% کمی کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان میں مزید 3,892 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 60 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,88,926 ہے۔ مجموعی طور پر 3,755 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 69,536 ہے۔ سندھ میں 72,656، اسلام آباد 11,483، بلوچستان 9,634، خیبر پختونخوا 23,388، گلگت بلتستان 1,337 اور آزاد کشمیر میں 892 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 77,754 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس سال کورونا وائرس سے عازمین حج کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے محدود پیمانے پر حج ادائیگی کا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ آن لائن پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بنتن نے آگاہ کیا کہ سعودی عرب میں موجود سفارتخانوں کے ساتھ مل کر متعلقہ ممالک کے شہریوں کو حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی وزیر حج نے کہا کہ حجاج کی تعداد تو فی الحال حتمی نہیں، البتہ اس کا انحصار صحت سے متعلقہ پروٹوکول، حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد اور ضروری دستاویزات کی فراہمی پر ہوگا۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توصیق الربیہ نے بتایا کہ عازمین کو ایک خاص مدت کے لیے حج سے پہلے اور بعد میں گھروں میں محدود رکھا جائے گا اور اس دوران ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حج شرائط میں عمر کی حد زیادہ سے زیادہ 65 سال ہوگی۔ اور ناظرین، پاکستان علماء کونسل، دارالفتاء پاکستان اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کی طرف سے ملک بھر کے علماء مشائخ و مفتیان عزائم سے مشاورت کے بعد جاری کردہ فتوے میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کورونا کے باعث حج کا عمل محدود کر دینا شرعاً جائز ہے اور شرعی احکامات کے مطابق حج کی شرائط میں امن، صحت اور اخراجات ہونا بہت ضروری ہے اور اس وقت کورونا کی وجہ سے حجاج کرام کی صحت اور زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 3 روز میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی کے ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ سمیت آکسیجن بیڈز کی تعداد دگنا کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسوں اور ہیلتھ پروفیشنلز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ کورونا ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہونے والے گریڈ 17 تک کے ملازمین کے لیے شہداء پیکج کے تحت مالی امداد دی جائے گی۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہری حدود میں مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں تفصیلات شیئر کر رہے ہیں محمد سفیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کورونا ٹیسٹوں کی استعداد کار بڑھانے اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ سردار عثمان بزدار نے کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایکٹیمرا انجیکشن اور دیگر ضروری ادویات ذخیرہ کرنے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی، جبکہ نجی ہسپتالوں کے معاملات دیکھنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کلورین سپرے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ کورونا سے بچاؤ کے ساتھ کاروباری سلسلہ بھی جاری رکھا جائے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کورونا وائرس کے مریضوں کی خدمت کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کورونا وائرس کی شکل میں ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کرے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں گندم آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فلور ملوں کو گندم ریلیز کرنے اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری کا فیصلہ پنجاب کابینہ سے لیا جائے گا اور پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد فلور ملوں کو مقرر کردہ قیمت پر گندم فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور بلوچستان کے وزیر تعلیم سردار یار محمد رند نے لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی
मुलाकात में बैनुल-सूबाई हम आहंगी और सूबों के दरमियान ताल्लुकात में फरोग के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत पंजाब बलूचिस्तान में कार्डियोलॉजी हस्पताल, रेस्क्यू 1122 और दीगर मंसूबे मुकम्मल करेगी। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 93,54,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,79,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 50,41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 24,24,000 जबकि 1,23,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अरकान असम्बली के इलाकों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे और जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। उन्होंने ये बात लाहौर में मुख्तलिफ अजलास के अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए शदीद मुतासरा इलाके सील किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करते रहें। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन जरूरी है और शहरियों को महफूज रहने के लिए हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि 90% लोगों को एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से नकद रकूम मिल चुकी हैं। तमाम मुस्तहिक अफराद को ये सहूलत मिलनी चाहिए। सवाबी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि हकदारों को हक पहुंचाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है और इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुश्किल हालात में भी हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। इस मौके पर एक शख्स ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की तरफ से पैसों के बारे में पैगाम मिलने के बावजूद पैसे न मिलने की शिकायत की, जिस पर मुआविन ख़ुसूसी ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतालिका दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जिन्हें आपसे शेयर करें कि जामिया पंजाब शोबा अबलाकियात के साबिक प्रोफेसर और सोशल साइंसेज के डीन प्रोफेसर मुगीस शेख इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 68 बरस है और वो कोरोना के बाइस अस्पताल में दाखिल हुए थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट के बाद कई निजी यूनिवर्सिटियों में शोबा अबलाकियात के सरबराह के तौर पर भी काम किया। पाकिस्तान में मैस कम्युनिकेशन के शोबे में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मुगीसुद्दीन की नमाज जनाजा कोरोना के हुकूमती SOPs के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद ग्राउंड में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी भी किया है और सब्र जमील की दुआ भी की है। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड शेड्यूल के मुताबिक होगा और स्क्वाड 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगा। वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम खान ने कहा कि बाज़ खिलाड़ियों के कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने से क्रिकेट स्क्वाड के इंग्लैंड के दौरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। जिन खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आए हैं इनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है और हर मुमकिन मदद के साथ साथ इनके दीगर टेस्ट लिए जाएंगे। इन खिलाड़ियों के 2 टेस्ट मनफी आने पर वो स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। वसीम खान ने कहा कि इस दौरान हेड कोच मिसबाउल हक इंग्लैंड के मुजव्वज़ा शेड्यूल का दोबारा जायजा लेंगे और इस हवाले से रिजर्व खिलाड़ियों की बैकअप के तौर पर टेस्टिंग का लाहे अमल तैयार करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। PCB के मुताबिक फखर जमान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, इमरान खान, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इससे कबल हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के टेस्ट नताइज भी मुस्बत आए थे। टीम मैनेजमेंट में शामिल मसाजिर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। स्क्वाड में शामिल 35 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट पीर के रोज लाहौर, कराची और पेशावर में लिए गए थे। जिन अरकान के नताइज मुस्बत आए इन्हें फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि ऐसे खिलाड़ी और ऑफिशियल्स जिनके टेस्ट मनफी आए हैं वो 24 जून को लाहौर के बायोसिक्योर माहौल में इकट्ठे होंगे। इन तमाम अरकान की दूसरी टेस्टिंग 25 जून को होगी। अगर इनके 25 जून को लिए जाने वाले टेस्ट भी मनफी आएंगे तो वो 28 जून को खुसूसी परवाज से मैनचेस्टर रवाना होंगे।
انگلش کاؤنٹی نوٹنگم شائر نے پاکستانی فاسٹ بولر محمد عباس سے معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ رواں سال اپریل میں نوٹنگم شائر نے سیزن کا آغاز کرنا تھا اور محمد عباس نے ابتدائی میچز میں شرکت کی دستیابی کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تاہم کورونا وائرس کے باعث غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سیزن میں تاخیر پر عباس سے معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ محمد عباس اس سے قبل لیسٹر شائر کی جانب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ نوٹنگم شائر کا کہنا ہے کہ معاہدہ منسوخی کے باوجود محمد عباس مستقبل کے پلان کا حصہ رہیں گے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ ٹوٹنہم نے ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو ہرا کر 8 مقابلوں میں پہلی فتح حاصل کی ہے۔ لندن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹوٹنہم نے ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو 2 گول سے شکست دی۔ ویسٹ ہیم کی ٹیم 1 گول کرنے میں کامیاب ہوئی اور وہ بھی اپنے خلاف تماشائیوں کے بغیر خاموش تھے۔ فٹ بال کو اپنے ہی جال میں ڈال کر ٹوٹنہم کی برتری دلا دی۔ کھیل کے اختتام سے 8 منٹ قبل ہیری سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق اور ناظرین، کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمینہ رانا اور رضوان رونق کو ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیہ جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جائز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جائز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جائز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔ PTV نیوز پر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ بادام میں وٹامن ای کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ غذا میں اس کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامنز جسم کی فالتو چربی کو پگھلاتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیج فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن B6، وٹامن ای کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ عالم آب و خاص میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔
حفاظتی تدابیر ہیں, کراؤڈڈ پلیسز میں نہ جائیے, ہاتھ مت ملائیے ایک دوسرے سے, سرٹنلی گلے مت ملیے, دیٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز اس کی ٹرانسمیشن کانٹیکٹ سے ہی ہوتی ہے. ہاتھ دھونے ہیں آپ نے 20 سیکنڈ کے لیے دھونے ہیں, اچھی طرح اندر باہر سے دھونے ہیں. کھانسی آ رہی ہے تو ادھر ایسے کھانسی ہے, ہاتھوں میں نہیں, کیونکہ ہاتھ آپ ایونچولی کسی نہ کسی سے ملائیں گے. تو جسٹ ٹو ٹیک ہوم میسج ہے کہ بی ہیپی, بی سیف, بی ایٹ ہوم, اسٹے اوے فرام کراؤڈز ایز ویل ایز مارکیٹ پلیسز میں مت جائیے. تھینک یو سو مچ.